اللہ کے رسول نے فرمایا پریشانی، بے سکونی اور بے اطمینانی، بے قراری، آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور ان کا دل سکون پانے لگتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو چن لیا۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، 2 ہونٹ دیے، اللہ نے 2 کان دیے، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھیں دی، لیکن دل صرف ایک ہی دیا۔ 2 ہونٹ، 2 کان، 2 آنکھیں، مگر دل صرف ایک کیوں دیا؟ کیونکہ یہ دل بانٹا نہیں جا سکتا، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ ایک دل دنیا کو دے دو اور دوسرا دل اللہ کو دے دو، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ اور یہ یا تو دنیا کے لیے دھڑکے گا، یہ جو ایک دل ہے، یہ جو تنہا اکیلا دل ہے، یا تو دنیا کے لیے دھڑکے گا یا اللہ کے لیے دھڑکے گا۔ ہم نے اپنے دل کو دنیا کی محبت میں کھو دیا، اس ایک ہی دل کو دنیا کی محبت میں دفن کر دیا، اور پھر سکون کی تلاش میں اللہ کو پکارنے لگے۔ دل دنیا کو دے دیا، سکون کی تلاش میں اللہ کو پکارنے لگے۔ سکون کی لالچ کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سکون مانگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سکون دے دے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں سکون دے دے، لیکن ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ اس دل کے اندر دنیا رچی ہوئی ہے، لیکن ہم سکون چاہتے ہیں۔ سن لو، یہ دل یا تو اللہ کا ہوگا یا دنیا کا ہوگا، دونوں میں سے ایک کا ضرور ہوگا۔ اللہ کا نہیں ہوگا تو دنیا کا ہوگا، اگر اللہ کا ہوگا پھر اس دل میں دنیا نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا اور میں اس کے دلوں کے راز جانتا ہوں۔ انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کے دلوں کے راز سے بھی میں رب واقف ہوں۔ ایک بے سکون شخص جس کے چہرے پر غم کی لکیریں واضح تھیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے دل کی بے سکونی اسے بے چین کیے جا رہی تھی، دنیا کی مشکلات اسے تھکا چکی تھی، اور وہ سکون کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور سکون کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے لرزتی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل بے چین ہے، میری راتیں بے خواب ہیں، میرا دل سکون نہیں پاتا۔ دنیا کے ہر دروازے پر گیا، ہر طریقہ اپنایا، لیکن بے سکونی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، بے سکونی میرے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ ہائے یا رسول اللہ، میرا دل بے چین ہے، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، اس کا کوئی علاج ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات سنی اور فرمایا، اے بندے، بے سکونی اس وقت ختم ہوتی ہے جب بندہ اپنے دل کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے، اس وقت بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ میں تجھے 5 ایسے طریقے بتاتا ہوں جو تیری بے سکونی کو ختم کر دیں گے، جو تیری ٹینشن کو ختم کر دیں گے، تیرے دل کو سکون دیں گے اور تیرے آنسو خشک کر دیں گے۔ اللہ ہو، اب سنیے وہ 5 طریقے کون کون سے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پریشانی، بے سکونی اور بے اطمینانی، بے قراری ختم کرنے کا پہلا طریقہ اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، دل کا قرار اللہ کے ذکر میں۔ تمہارا دل بے چین ہے کیونکہ تمہارے دل کو اللہ کی یاد سے دوری نے بیمار کر دیا، تمہارا دل بیمار ہو گیا، دوری نے اس دل کو بیمار کر دیا، نماز کی دوری نے اس دل کو بے چین کر دیا۔ جب انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، دنیا کی بے سکونی پھر ختم ہو جاتی ہے اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر کے بغیر دل بے چین رہتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا طریقہ، نماز کو دل سے ادا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز سکون کا ذریعہ ہے۔ تمہاری بے سکونی کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کے حضور جھکنے سے محروم ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمازی بندہ
اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز دل کی بے قراری کو ختم کرتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے سے بندے کو وہ سکون دیتی ہے جو کسی اور چیز میں سکون نہیں ملتا۔ اس لیے اپنی نماز کو وقت پر ادا کرو اور دل سے نماز کو ادا کرو، کیونکہ نماز تمہیں اللہ سے جوڑتی ہے، نماز دل کو سکون دیتی ہے۔ فرمایا تیسرا طریقہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن تمہارے دل کا سکون ہے۔ تم نے قرآن کو پڑھا لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں قرآن کو پڑھو، رات کی تاریکیوں میں قرآن کو پڑھو، اس پر غور کرو اور دیکھو کہ تمہارا دل کیسے سکون پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا چوتھا طریقہ استغفار کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری بے سکونی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے دل پر ڈال دیا۔ گناہوں کا جو بوجھ ہے نا، جو گٹھڑی ہے نا، وہ اپنے دل پر ڈال دی اور یہ دل یہ وزن برداشت نہ کر سکا، گناہوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے، جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو گناہوں کے بوجھ سے ممکن نہیں۔ پانچواں طریقہ بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنا۔ رسول کریم نے فرمایا دل کا سکون اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ تمہاری بے سکونی کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی پریشانیوں کا اللہ کے سپرد نہیں کرتے۔ تمہاری بے سکونی کی اصل وجہ یہی ہے کہ تم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے۔ جب بندہ اپنے تمام غموں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بندہ جب مکمل بھروسہ کرتا ہے تو وہ بندہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور بندہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، 5 راستے بتائے، تو وہ شخص رونے لگا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن یہ آنسو اب کی بار غم کے نہیں تھے، یہ آنسو اس کے سکون کے تھے۔ جب اسے اللہ کے ذکر اور رسول اللہ کی باتوں سے سکون ملا تو وہ شخص وہاں سے اٹھا، اس نے اپنے دل کو پھر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسے جب سکون ملا تو وہاں سے اٹھا، پھر اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب اس نے اپنا دل اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے حضور پیش کیا، پھر کبھی اس کا دل بے سکون نہیں ہوا، پھر کبھی بھی اس کا دل بے چین نہیں ہوا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان 5 طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنا دل اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں ہی وہی جن کے دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتے ہیں۔ انہیں دنیا کی کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کا سکون صرف اللہ کے قریب ہونے میں، اللہ کی نماز پڑھنے میں، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ وہ راتوں کو جاگ کر روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دل کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہزاروں خطبے سنے لیکن ان پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے قرآن پڑھا لیکن اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ ہم نے نماز پڑھی لیکن دل حاضر نہیں تھا، دل حاضر نہیں تھا، بغیر دل کے ہم نے نماز پڑھی۔ پھر کہتے ہیں جی نماز میں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ جب ہمارا دل ہر وقت دنیا کے غموں اور خواہشات میں گم ہو تو اللہ کی رحمت کیسے دل میں اترے گی؟ بتاؤ میرے بھائیو۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، یہ وقت ہے اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑنے کا۔ اللہ کو اپنے دل میں بساؤ اور دیکھو کہ سکون کیسے تمہارے دلوں میں اترتا ہے۔ دنیا کی محبت کو چھوڑو، دنیا کے پیار کو چھوڑو، دنیا کی عشق کو چھوڑو اور اپنے رب سے محبت کرو، کیونکہ یہی محبت تمہیں سکون دے گی، یہی محبت تمہاری بے قراری کو ختم کرے گی اور تمہارے دل کو اللہ کے نور سے بھر دے گی۔